السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حضرات و خواتین، چند دن جو رمضان کی شکل میں ہمیں میسر ہوئے تھے وہ اب ختم ہونے کو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ دن اور دن کی جو گنتیاں ہیں اس کو مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے جو تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ گنتی مکمل ہو چکی ہے تقریباً، کل ایک روزہ اور ہے، اور اب وقت آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کے شان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اور اسی طریقے سے دیگر تکبیرات کو بلند کرنے کا وقت آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے کا وقت آیا ہے۔ عید کے تعلق سے بہت سارے مسائل واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم تمام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز جو اس سلسلے میں ہے، سب سے بڑی بات جو اس تعلق سے کہنی ہے وہ یہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر رمضان کے آخری دنوں میں دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کیسے دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرہ کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو فرض کیا ہے، طہرۃ للصائم، روزے داروں کو پاک کرنے کی نیت سے، روزے داروں کو پاک کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، جو انہوں نے کچھ غلطیاں کر لی ہیں روزے کی حالت میں، لغویات اور کچھ لغو کام کر لیا ہے، گناہ کا کام کر لیا ہے، یا اسی طریقے سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا۔ یہاں فرض کا لفظ ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، اور مسکین کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یعنی مسکین کو بھی کھانا پہنچے، وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ سمجھ میں آیا کہ صدقہ فطر یہ راشن کی شکل میں ہونا چاہیے، صدقہ فطر جو ہے یہ اناج کی شکل میں ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر کسی بھی صورت میں کیش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کیش دے رہا ہے تو وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے، کیش نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ائمہ اعظام اس بات پر قائم و دائم تھے، اور آج کے بھی ائمہ اکرام جو اہل حق ہیں وہ اس پر قائم ہیں کہ راشن کی شکل میں صدقہ فطر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ روپیہ پیسہ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو نکال کر کے دے دیا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بہت کوئی بڑی مجبوری ہے، آپ راشن لے کر کے کھڑے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے، پیسہ ہی مانگ رہے ہیں ہر آدمی، بڑی مجبوری میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن آپ نے ایک نظام بنا دیا، آپ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ جس کو سمجھ میں آئے وہ پیسہ اٹھا کر کے دے دیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ اب چونکہ رمضان کا یہ مہینہ لاک ڈاؤن میں گزرا ہے اور عید بھی لاک ڈاؤن میں ہو رہی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو عید کے تعلق سے کسی بھی چیز میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں ان تمام سنتوں پر عمل کیجئے۔ مثلا کھجور کھانا 3 یا 1 یا 5 یا 7 یا 9 طاق عدد میں، طاق عدد میں یعنی آڈ کسے کہتے ہیں، 1 3 5 ایسے، اتنی عدد میں جو ہے کھجور کھایا جائے، خوشبو لگایا جائے، غسل کیا جائے،
اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوبصورت کپڑے پہنے جائیں۔ نئے کپڑے پہننا کبھی بھی ضروری نہیں رہا ہے، نہ اس لاک ڈاؤن میں ضروری ہے، بلکہ اس میں تو ایسے ہی منع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نئے کپڑے کوئی ضروری نہیں ہیں، اچھے کپڑے، جو کپڑے آپ کے پاس میسر ہیں ان میں سے جو اچھا کپڑا ہے وہ کپڑا آپ پہنیے، یہ اتنا کام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ آتا ہے عید کے روز ہمیں کیا کرنا ہے۔ عید کے روز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے۔ چونکہ عیدگاہ ہم نہیں جا رہے ہیں اس بار، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو یہ کام راستے میں جانے کے ہیں، یعنی جب راستے میں جاتے ہیں تو جانے کے وقت جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن چونکہ ہم عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں، مسجد نہیں جا رہے ہیں نماز کے لیے، اس لیے جو ہے یہ تکبیرات آپ اپنے گھر میں ہی کہیں گے، لیکن تکبیرات بلند کرنے ہیں۔ جلد سے جلد نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، جلد سے جلد، جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے اسی وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی وقت پر نماز پڑھیے، یہ نہیں کہ 10 بجے کوئی سو کر کے اٹھ رہا ہے، کوئی 9 بجے سو کر کے اٹھ رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جماعت سے نماز پڑھیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی الگ پڑھ رہا ہے ایک آدمی الگ پڑھ رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے اتحاد کے بھی خلاف ہے۔ اگر ایک گھر میں جماعت قائم نہیں ہو سکتی تو بات الگ ہے، لیکن اگر جماعت قائم ہو سکتی ہے تو جماعت قائم کرنا چاہیے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ جو لوگ عید کی نماز کو بدل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شکر کی نماز پڑھ لو 2 رکعت، کوئی کہہ دے رہا ہے کہ چاشت کی نماز پڑھ لو 4 رکعت، یہ سب سنت نہیں ہے، یہ سب قرآن اور احادیث کی خلاف ورزی ہے، واضح طور پر خلاف ورزی ہے، کیونکہ باقاعدہ موجود ہے صحابہ اکرام کا عمل۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کس کا عمل آ رہا ہے؟ صحابہ اکرام کا ہی تو عمل آ رہا ہے۔ یہاں پر تو اہل حدیث بول رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو، تو لوگ جو ہے زبردستی عید کی نماز لوگوں سے چھڑوا رہے ہیں، لوگوں کو اس سے محروم کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے بھائی؟ جو صحابہ کرام نے کیا وہی نہ صحیح ہے، کہ آپ اور ہم جو بولیں گے وہ صحیح ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنے گھر کی کتابوں کو دین بنا دیا، اپنے گھر کی شریعت کو، اپنے فتاوے کو اور اپنی عقل کی رائے کو ہم نے دین بنا دیا، اور جو دین تھا اس کو ڈھانک کر کے رکھ دیا، چھپا کر کے رکھ دیا، تاکہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ لوگ جو حوالہ دے رہے ہیں نا، چاشت کی نماز پڑھا دیا جائے اور نماز شکر پڑھ لو، صلاۃ الشکر پڑھ لو 2 رکعت نماز، یا 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ سب حوالے جو دیے جا رہے ہیں سب فقہ کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ کہیں یہ کوئی آدمی حوالہ نہیں دے رہا ہے کہ یہاں پر یعنی قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہیں ہے یا نہیں، یا صحابہ اکرام کا عمل ہے یا نہیں، کہیں کوئی نہیں یہ بات کر رہا ہے، جو ہے بس صرف فقہ کی کتابوں کا معاملہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، جمعہ کی نماز کا دیکھیے بدل ہے، ہم نے ظہر کے لیے کہا تھا، عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لوگ عید کی نماز کو بدل قرار دے رہے ہیں صلاۃ التوبہ سے، صلاۃ الشکر، توبہ تو نہیں میں نے ابھی تک دیکھا، لیکن شکر کے بارے میں ہے کہ صلاۃ الشکر پڑھ لو اور چاشت کی نماز پڑھ لو۔ یہ جو فتویٰ فطوری دیے جا رہے ہیں یہ احادیث کے اندر نہیں آئے ہوئے ہیں۔ حدیث میں کیا آیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس سلسلے میں موجود ہے احادیث کے اندر، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ کان انس اذا فاتہ العید مع الامام، جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کی نماز امام کے ساتھ چھوٹ جاتی تھی تو جمع اہلہ، اپنے گھر والوں کو وہ جمع کرتے ہیں، فصلی بہم، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو نماز پڑھاتے، مثل صلاۃ الامام، امام کی نماز کی طرح نماز پڑھاتے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے، 10 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، اتنے قریب رہنے والے صحابی رسول علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے صحابی، اور انہوں نے جو ہے تو غلط ہم لوگوں کو بتایا ہے؟ کیا ان کو شریعت نہیں معلوم تھی؟ انہوں نے اپنے گھر کے اندر عید کی نماز پڑھی ہے مجبوری کے وقت میں، جب ان کی نماز جو ہے چھوٹ گئی اور نہیں پڑھ پائے وہ امام کے ساتھ۔ عید کی نماز کا لوگوں نے بدل قرار دے دیا، کہا کہ صلاۃ الشکر پڑھ لو۔ کون سی شریعت ہے یہ؟ شریعت ہم اپنے گھر میں بنائیں گے یا شریعت جو ہے جہاں بن چکی ہے وہاں سے لیں گے؟ قرآن اور احادیث سے لیں گے۔ عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے، جمعہ کی نماز میں خطبہ واجب تھا، اس لیے جمعہ گھر گھر میں قائم نہیں ہو سکتی تھی، وہاں ظہر کی نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے، نہیں دے سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو ہے نماز عید پڑھے گا، خطبہ نہیں دے گا۔ لیکن عید کی نماز کا بدل دوسری نمازوں قرار دینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ امام کی نماز کی طرح انہوں نے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نماز پڑھائی. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مالک مولاہم ابن ابی عتبہ، ان کے ایک جو ہے غلام تھا، ان کا نام تھا ابن ابی عتبہ، ان کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی کصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم. تو جب حکم دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے غلام نے کیا کیا؟ ان کے غلام نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا، اور وصلی نماز پڑھی کصلاۃ اہل المصر، جس طریقے سے اہل مصر یعنی شہر کے لوگ جیسے نماز پڑھتے تھے. شہر کا مطلب یہ کہ عیدگاہ میں، بڑے علاقوں میں جس طرح سے امام عید کی نماز پڑھاتا تھا ویسے ہی انہوں نے عید کی نماز پڑھی. وتکبیرہم، اور ان کی تکبیر کے جیسی تکبیر کہی، یعنی جو تکبیر زائد ہیں، ایک رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر، یہ جو تکبیرات جو زائد تکبیرات ہیں وہ بھی انہوں نے کہی. کتنا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے. اب کون سا ثبوت چاہیے؟ دنیا کہتی ہے کہ ہم لوگ صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، ہم لوگ صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہیں. کون سے صحابہ اکرام کے طریقے پر چل رہے ہو بھائی؟ بتائیے ذرا کس صحابی کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہ صحابی سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لینا چاہیے مجبوری کے وقت میں. یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ عید کی نماز پڑھتے رہیے، یہ ایک مجبوری کا وقت ہے. اور لاک ڈاؤن ہے، ساری دنیا جو اپنے گھروں کے اندر قید ہے، مسجدوں میں 5-6 لوگوں کی اجازت ہے، پوری عوام تو گھر کے اندر ہے. اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو جمع ہو کر کے عید کی نماز پڑھنا چاہیے، تکبیرات بلند کرنا چاہیے جب تک نماز کھڑی نہ ہو جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور چاہیے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے جماعت کا اہتمام کریں. اگر آپ کے گھر کے اندر لوگ جماعت پڑھ سکتے ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا ایک وقت فکس کر لیجئے. نماز کا ایک وقت جو ہے فکس کر لیجئے اور اس میں سب کو اکٹھا کر لیجئے. اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. اور سنت کے مطابق کام کیجئے، جس کو جو کرنا ہے کرنے دیجئے، آپ سنت کے مطابق کام کیجئے. نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ حنفی میں نماز عید کا طریقہ تھوڑا دوسرا ہے. اس میں تکبیر زائد جو ہے 6 ہوتی ہے، پہلی رکعت میں 3 ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے رکوع میں جب جانے کو ہوتے ہیں تب 3 تکبیر کہتے ہیں. اور جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، بالکل آتھینٹک حدیث سے جو ثابت ہے، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کا جس پر عمل رہا ہے، وہ کس طریقے سے عید کی نماز پڑھتے تھے؟ وہ اس طریقے سے عید کی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر بولیں اور بولنے کے بعد 7 تکبیر زائد کہیں. کتنی تکبیر زائد؟ 7 تکبیر. اللہ اکبر کہہ کے 7 تکبیر زائد. اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ میں سورہ الاعلیٰ پڑھیں گے، نہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو یہ سنت ہے. تو سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے. پھر کھڑے ہوں گے دوسرے رکعت کے لیے، تو قرأت شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر. رفع دین نہیں کرنا ہے. رفع دین کرنا یہ ثابت بھی ہے، نہیں بھی ثابت، لیکن زیادہ آتھینٹک جو ہے، یعنی ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا زیادہ آتھینٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے رفع دین تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، وہ رفع دین کر سکتا ہے، رفع دین کر کے نماز پڑھے گا. اس طریقے سے نماز پڑھے. بعد میں خطبہ دینے کی طاقت ہو خطبہ دیجئے، نہیں صلاحیت ہے خطبہ دینے کی، کوئی گھر میں خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ عید کا لطف اٹھائیے، عید کی خوشی منائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. لہٰذا پیر کے روز یعنی منڈے کو آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور لوگوں کے فتوے وغیرہ کے چکر میں مت آئیے. لوگ ایسے ہی ڈبا چکے ہیں، پوری قوم کو ڈبا چکے ہیں، کسی لائق کا نہیں چھوڑا ہے. ابھی بھی ان لوگوں کو صبر نہیں ہے، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں. ارے سنت تو یہ تھی کہ عید کے پہلے اور بعد میں کوئی نماز ہی نہیں ہے. عید کے پہلے اور بعد میں اس دن تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، نہ اذان ہے نہ نماز ہے. عیدگاہ میں جا کر کے بیٹھ جایا جاتا ہے، اور جب امام نماز پڑھاتا ہے اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے عیدگاہ کے اندر. بعد میں جب آپ گھر جائیں تو پڑھنا ہے تو آپ نفل پڑھیے، عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ اپنے گھر میں بھی یہ کام کریں گے. لوگوں کو شکر کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، لوگوں کو چاشتے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.